تو ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہ جو کتاب ہے فضائل اعمال، یہ اس وقت لکھی کہ جب انہوں نے خود حکایات صحابہ میں 8ویں رسالے میں یعنی انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ مجھے جب 1300 تقریباً 75 میں سفر کے مہینے میں 1375 میں ڈاکٹروں نے مجھے دماغی کام سے روک دیا تھا، تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس فارغ وقت کو ایک بابرکت مشغلے کے اندر گزار دوں، لہذا میں نے یہ کتاب لکھ دی۔ تو اس لیے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کتاب انہوں نے اس وقت لکھی جب ان کا دماغ جو ہے نا خراب تھا، دماغی کام سے ان کو روک دیا تھا، اور پھر انہوں نے جا کے یہ کتاب لکھنا شروع کر دیا۔ دیکھو یہ ایک اعتراض، یہ جو اعتراض ہے یہ بالکل سراسر باطل ہے اور غلط ہے، اور اس میں معترض نے بڑے دجل و فریب سے کام لیے، اور فریب سے کام یہ لیا ہے کہ اس کو کتاب کے پس منظر کے ایک تو پتہ نہیں ہے، دوسرا انہوں نے غلط جگہ پہ اعتراض کو فٹ کیا۔ یہ جو کتاب ہے فضائل اعمال، اس میں آپ دیکھیں تو یہ صرف ایک حصہ نہیں ہے بلکہ یہ مختلف حصے ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں فضائل حکایات صحابہ ہے شروع میں، پھر فضائل نماز ہے، فضائل ذکر ہے، فضائل کیا نام ہے رمضان ہے، ٹھیک ہے، اس طرح مختلف فضائل ہے، فضائل قرآن بھی اس کے اندر ہے، اور ہر ایک رسالہ یہ الگ الگ لکھی گئی ہے، یہ بعد میں مطلب اس کو جوڑا گیا ہے، لیکن یہ لکھے الگ الگ ہے۔ شیخ صاحب کی جو کتاب ہے آپ بیتی، ان کی کتاب ہے، اس کے پہلے جلد میں آپ دیکھیں یہ کتابوں کی پوری تفصیل موجود ہے کہ میں نے فلاں کتاب کس وقت لکھی، فلاں کتاب کس وقت لکھی۔ اس میں یہ جو فضائل اعمال کے رسالے ہیں نا، فضائل قرآن، فضائل نماز، فضائل ذکر، حکایات صحابہ، یہ سارے انہوں نے الگ الگ لکھے ہیں، اور ایک ایک الگ الگ وقت میں لکھے ہیں، وہاں تاریخ بھی لکھی ہوئی اور سب کچھ لکھے ہوئے ہیں، نہیں تو آپ وہاں دیکھ لیں۔ مثال کے طور پر یہ جو مختصر طور پر میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں، ان میں ایک حکایت صحابہ ہے، یہ انہوں نے شوال کے مہینے میں 1358 ہجری میں انہوں نے یہ کتاب یہ رسالہ لکھا۔ پھر فضائل قرآن کے بارے میں بھی آتا ہے، ذی الحجہ 1348 ہجری میں انہوں نے لکھی۔ اسی طرح فضائل نماز، فضائل ذکر، اور یہ تو ان محرم اور شوال کے مہینے میں لکھی، اور 1358 ہجری میں یہ بھی لکھی، یعنی ایک محرم کے مہینے میں اور ایک شوال کے مہینے میں۔ اسی طرح فضائل تبلیغ انہوں نے سفر 1350 ہجری میں لکھی، اور آخر میں جو فضائل رمضان ہے یہ انہوں نے لکھا 1339 یا 49 ہجری میں انہوں نے لکھی، 49 ایک کم 50۔ اب دیکھو مختلف اوقات میں انہوں نے یہ رسالے لکھے، پھر بعد میں کسی نے یہ جوڑ کر، ورنہ آپ فضائل اعمال اٹھائیں نا، ہر جب حکایت جو ہے نا ایک رسالہ ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہوتا ہے، تو پہلے کے بالکل آخر اختتام میں انہوں نے تاریخ سمیت پوری چیز لکھ دی ہے، آپ وہاں دیکھ لیں۔ تقریباً یہ جو 5-6 رسالے ہیں، فضائل قرآن، فضائل نماز، فضائل ذکر، ہر ایک کے اختتام پر ہر ایک کی الگ الگ تاریخ لکھی ہوئی ہے، وہ آپ ملاحظہ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اس لیے یہ پوری کتاب یہ جو ہے نا انہوں نے اس طرح سے لکھی ہو اکٹھی، اور نعوذ باللہ یہ کہنا کہ ان کا دماغ خراب تھا اور پھر انہوں نے یہ لکھی، ایک تو یہ دیکھو کتنی بڑی خیانت ہے کہ سب کے ساتھ اس کو جوڑا جا رہا ہے۔ دوسری خیانت یہ بھی ہے کہ ان کو دماغی کام سے روک دیا تھا، یہ بات بھی نہیں ہے، بلکہ شیخ صاحب رحمہ اللہ ان کی اسی آپ بیتی میں جہاں یہ تفصیل ہے کتاب، وہاں پر انہوں نے خود لکھا ہے کہ بھئی وہ مرض کوئی دماغی مرض نہیں تھا، کوئی دماغی کام نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے مجھے روکا گیا، بلکہ وہ کوئی اور مرض تھا جس کی وجہ سے مجھے ڈاکٹروں نے پھر اور کاموں سے روک دیا، تو میں چونکہ فارغ ہوتا تھا اور کام کے بجائے میں نے کہا چلو اس میں پھر یہ کام کر دوں، تو وہ جو مرض تھا وہ مرض بھی دماغی نہیں بلکہ نکسیر کا مرض تھا۔ نکسیر سمجھتے ہو نا، ناک سے خون آتا ہے، تو ناک سے خون آنے لگا اور بہت زیادہ چونکہ خون بہنے لگا، اس لیے ان کو منع کر دیا گیا کہ بھئی آپ اس طرح مشغول زیادہ نہ رہا کرے، اس لیے فارغ تھا، تو اس نے کہا میں نے چلو یہ کتاب بھی لکھ دیں۔ اچھا، پھر اس بیماری میں بھی انہوں نے اور کتابیں نہیں لکھی، یہ فضائل قرآن، فضائل نماز، فضائل ذکر، ان میں سے کچھ بھی نہیں لکھا، صرف ایک اس بیماری میں حکایات صحابہ لکھی ہے، وہ تاریخ بھی آپ دیکھ لیں دونوں میں، وہ بیماری کی تاریخ کیا ہے آپ بیتی میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ جو میں نے تاریخ بتائی ہے نہیں تو فضائل اعمال میں حکایات صحابہ کے آخر میں دیکھ لیں، وہ دونوں تاریخ ایک جیسی ہے، تو تقریباً قریب قریب یہ۔ اب وہ اس تاریخ میں انہوں نے لکھی حکایات صحابہ، تو سوال یہ ہے کہ یہ جو حکایات صحابہ شیخ صاحب نے لکھی ہے، یہ حکایات صحابہ دیکھے شروع سے لے کر آخر تک پڑھے، اس میں اگر کوئی غلط واقعہ صحابہ کرام کے بارے میں یا کوئی بھی ایسی بات اگر ذکر کی گئی ہے تو وہ آپ ذکر کریں تو پھر ہم جواب دے دیں، اور یقیناً اس میں یہ ہر بندہ جانتا ہے حکایات صحابہ میں کوئی ایسے معترض قابل اعتراض بات نہیں ہے بقول غیر کے بھی۔
تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب حکایت صحابہ میں اگر بیماری کے باوجود انہوں نے اس طرح سے کتاب لکھی ہے کہ جس میں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، پھر آپ مان لو کہ یہ شیخ رحمہ اللہ کی کرامت ہی ہو سکتی ہے، اور واقعتاً کرامت ہے بھی صحیح کہ اتنی مقبولیت بھی ان کو ملی ہے۔ اور اب اس پہ انشاءاللہ اور بھی اعتراضات ہم ذکر کریں گے اور ان کے جوابات بھی دیں گے، فی الحال کے لیے اتنا کافی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير